اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسادت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لا تدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناقبون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ المومنون کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی تو بگاڑ کا شکار ہو جاتے آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ان کا ذکر تو وہ لوگ اپنے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ کیا آپ مانگتے ہیں ان سے کوئی اجرت؟ تو آپ کے رب کی اجرت بہتر ہے اور وہ خیر والا رزق دینے والا ہے۔ آپ بلاتے ہیں ان کو صراط مستقیم کی طرف، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر اس راستے سے ہٹ جانے والے ہیں۔ وَلَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَادَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ۔ دنیا بے ثبات ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ لوگ جس قدر اپنی عقل کے تعمیر کردہ قلعے اس بے ثبات ہستی پر بنائیں گے، بے ثبات ہی رہیں گے۔ حق کو ثبات ہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ قانون فطرت بھی اٹل ہیں، ناقابل تبدیل ہیں، ہمیشہ کے لیے قائم ہیں، کیونکہ اس فطرت کی بنیاد اللہ کی ذات پر ہے، یعنی اللہ کی ذات کے سہارے یہ کل کائنات کا منڈال کھڑا ہے۔ ہر معلول کے لیے ایک علت ہے۔ دماغ کے زاویوں کی جکڑ بندیوں سے جس علت کے بالوں پر باندھے جاتے ہیں وہ اپنے تصورات کے بت ہیں۔ ایسی صورت میں طالب و مطلوب دونوں ضعیف ہیں۔ حق کے علم بردار اگر ان تصورات کے تابع ہو جائیں تو زمین اور آسمانی دنیا فساد کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اہل حق برحق ہیں، ان کا وجود برحق ہے۔ اگر ایسے وجود دنیا میں نہ آئیں تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ وہی ہے جو بلا روک تھام آزانہ طرز پر بندوں کو ان کی انتہائی عقل کی پرواز کی مہلت دے، تاکہ وہ گرتے ہوئے اللہ پر الزام نہ لگا سکیں۔ وَلَاتَيْنَهُمْ بِذِّكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ انسان کا مقصد حیات ہی اس کا ذکر ہے، وہ کس کے لیے پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کو اس کام پر لگانے کے لیے اللہ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے۔ وہ اس احساس کو اجاگر کراتے ہیں، اپنی ذات میں اللہ کے امر کو دکھاتے ہیں، تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اِنَّكَ لَا تَدْعُو إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ صراط مستقیم وحادت ہے۔ صراط وہ راستہ ہے جو بلندی کی طرف لے جائے، یعنی اپنے رب کی طرف لے جائے۔ رزق مقصد حیات نہیں ہے، بلکہ رزق حیات کے مقصد کو جاننے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے رزق کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہے۔ جس قدر انسان اپنے مقاصد کو بلند کرتا جائے گا، اس قدر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ اپنے اوپر لے گا۔ لیکن اگر انسان کا مقصد صرف حیات دنیا تک ہی محدود رہے گا تو اس کا رزق بھی محدود رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور رزقکم فی السماء ما توعدون۔ جب عقل خیر والی ہوگی تو آسمانی مقاصد کو اپنائے گی، اللہ کے مقاصد کے تابع ہوگی، تو وہ آسمانی رزق سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اس لیے وہ خیر الرازقین ہے۔ اسی طرح انسان کی وسعت قلبی بڑھے گی، اس کی نظرت آخرت پر یعنی آنے والے مقامات اور انعامات پر ہوگی۔
تو اس کی عقل بھی بڑھے گی، ورنہ دنیا دار کی عقل گھٹتی ہے اور اللہ والوں کی عقل بڑھتی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔ ناکبون عقل کا محدود ہو جانا۔ صراط مستقیم در حقیقت ان مقرب لوگوں کی پیروی اور اتباع کی راہ ہے جو وحدت کی طرف یعنی اللہ واحد کے ساتھ ہو گئے۔ جس طرح بادشاہ کے پاس خاص عہدیدار آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، صدر آتے ہیں، اسی طرح اللہ کے پاس خاص بندے آتے ہیں جن کی عقل پاک ہوتی ہے، وہی اللہ والوں کی قدر کو جانتے ہیں اور ان کی پیروی میں اللہ کو پاتے ہیں۔ محرومی اور مایوسی کے حالات بھی اللہ کی ربوبیت کے راز ہیں، تاکہ انسان اپنی عقل کے بتوں کو توڑ کر ہدایت کی طرف رجوع کر سکے، ورنہ گمراہی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ حکیمی نام مسلمانی خودی کی، کلیمی رمز پنہانی خودی کی، تجھے گڑ فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔